اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعو تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، آج کل ماہ رمضان میں جو ٹرانسمیشنز وغیرہ کنڈکٹ کی جا رہی ہیں اس میں بلا شبہ شیعہ عقائد کے خلاف ایک سازش بھی رچی جا رہی ہے کہ کسی طرح شیعہ عقائد کو مسخ کیا جائے اور ان کے خلاف طرح طرح کی باتیں کی جائیں، اور وہ بھی بغیر شیعہ کتب کے حوالہ جاتی ہے، جو کہ صریح طور پر جہالت ہے۔ اسی طرح ایک ویڈیو کچھ مومنین نے مجھ تک پہنچائی جس میں ایک وہابی مولوی صاحب ہیں جو حال ہی میں مرزا منگول جیلوی صاحب سے بھی ذلیل ہوئے ہیں، اور بھی کئی ایک آدھ مولویوں کے سامنے انہیں بھاگنا پڑا ہے۔ انہوں نے شیعہ عقائد کے اوپر کچھ نقد کرنے کی کوشش کی اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے کچھ جھوٹے اور توہین آمیز واقعات سامنے رکھے ہیں، اور سادات کے اوپر بھی ایک عجیب و غریب قسم کی بات کی ہے۔ تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ہم ان کی ویڈیو کلپس کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمت میں صرف اور صرف انہی کے گھر کے اکابرین کی کتابوں سے ہم جواب پیش کریں گے۔ بسم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ ایک مرتبہ گئے تو کنگن دیکھ لیے بچوں کے ہاتھ میں اور پردہ دیکھ لیا منقش، تو ناراض ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناراضگی کو حضرت فاطمہ نے بھانپا۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی زندگی میں 3 واقعات ایسے ملتے ہیں کہ آپس میں ناراضگی کا کوئی معاملہ ہوا۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، امی عائشہ کی سے اہل بیت کی فضیلت میں جتنی روایات ہیں تو لوگوں نے ہاں یہ بات گڑھی ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ کا اہل بیت کا اختلاف۔ یہ حدیث یہ سبق دیتی ہے کہ حسب نسب کی وجہ سے اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے میں سید ہوں، میں چودھری ہوں، میں جٹ ہوں، میں شیخ ہوں، میری برادری اعلیٰ، میرا کنبہ افضل ہے، تو یہ افضلیت ہے نہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ سامعین گرامی قدر، یہ جو وہابی عالم صاحب نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہیں، سادات کے اوپر بھی نکتہ چینی کرنے سے حضرت باز نہیں رہے کہ کوئی شیخ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، وہ نسبی اعتبار سے اپنے آپ کو معتبر نہ سمجھے۔ اور بھائی ہم کسی کو معتبر نہیں سمجھتے نسبی اعتبار سے، لیکن سادات چونکہ خون رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کی تخصیص کے اوپر خود آپ ہی کے گھر کی درجنوں کتابوں میں روایات موجود ہیں، اور ہماری کئی ایک ویڈیوز ہیں سادات کے دفاع میں۔ خیر، پہلے تو اسی مسئلے کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ان کے مسلک کے یہ وہابی اور دیوبندیوں کے سرخیل اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب صراط مستقیم میرے پاس اس وقت موجود ہے، صفحہ نمبر 87 پر وہ واضح لکھتے ہیں، اس لیے بہت صحیح نسب سید بھوک کے مارے مرے جاتے ہیں، اور یہ لافظاً مدعی جان بوجھ کر اپنے غلاموں بلکہ کتوں کے برابر بھی ان کی خبر گیری نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ سادات کے بارے میں ان کی اس قسم کی بے پرواہی اور کے ظاہر ہونے کے باوجود پھر بھی ان کو محب اور مخلص سمجھنا محض نادانی اور حماقت ہے۔ اللہ اکبر۔ جو سادات کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور مخلص ہونے کا ڈھونگ رچاتا ہے، ان کی پرواہ نہیں کرتا، ان کی عزت نہیں کرتا، ان کی تکریم نہیں کرتا، وہ یہ نادان لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو دین کے ساتھ مخلص سمجھتے ہیں۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے اپنے گھر کے سرخیل اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم میں لکھا۔ اب رہ گیا مولا کائنات اور سیدہ صلوات اللہ علیہ کے اوپر جھوٹے الزامات باندھنا کہ وہ امیر المومنین کی زندگی میں 2-3 دفعہ ایسا موقع آیا کہ سیدہ ان سے ناراض ہو گئی تھی۔ وہ ایک بکواس ہے دختر ابو جہل کے ساتھ نکاح والی، جس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، اور ہم اس کا ثبوت ابھی آپ کی خدمت میں فراہم کرتے ہیں۔ جو شراح ہیں بخاری کے، ان میں سے ایک وہابی مسلک کے شارح نواب وحید الزمان کی تحسیر الباری شرح صحیح بخاری، یہ میرے پاس موجود ہے، اس کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 176 میں اس روایت کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب حضرت علی صلوات اللہ علیہ کے دشمنوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لگا دیا کہ علی کا ارادہ پکا ہو گیا کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لیں۔ اس خطبے کے بعد حضرت علی نے فوراً وہ پیغام ترک کر دیا۔ کس طرح؟ کس نے کہا؟ مولا علی کے دشمنوں نے۔ یہ سازش دشمنان حیدر کرار تھی اور کچھ بھی نہیں تھی۔ مولا علی کے دشمن تھے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ حرکت تو کرنی ہی کرنی تھی، اور پھر آگے سے انہوں نے یہ تعویل کھڑی ہے کہ مولا علی نے
नाउजुबिल्लाह में ज़ालिक इरादा तर्क कर दिया था, जबकि रिवायात ही जब दुश्मन से हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में जाके फालतू किस्म की बातें कर रहे हैं, तो फिर इसका तो कोई जवाब नहीं बनता। तो सामीन ग्रामिया कदर, अल्हम्दुलिल्लाह ये एतराज़ भी इन्हीं के वहाबी मसलक के आलिम नबी ये नवाब वहीदुज़्ज़मान ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया आपके ऊपर कि इसकी कोई असल नहीं है, ये मौला अली के दुश्मनों की साजिश थी। फिर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि के बारे में एक झूठा वाकया जिसकी कोई असल नहीं है, एक भी किसी शिया किताब की उन्होंने बात नहीं की, और दुख्तर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अजीब व गरीब किस्म की बातें उन्होंने जड़ दी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, बीबी ने पता नहीं कोई नाउजुबिल्लाह दीवार के ऊपर कोई वो कपड़ा कुपड़ा लगाया हुआ था या फिर समथिंग लाइक दैट, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पर फिर नाउजुबिल्लाह वो नाराज हुए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नाराज हुए। तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, ये अल्लाह जाने इस तरह की बातें करके क्या दुनिया को मैसेज देना चाह रहे हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम इनकी ये बात सुन ले तो सबसे पहले वो कहेगा कि जाएं भाई, आप बड़ी इस्लाम की तबलीग करते हैं, जब आपके अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ही दुख्तर आलिया सल्लल्लाहु अलैहा से माज़अल्लाह नाराज हो जाया करते थे, तो फिर बाकी बंदों के बारे में आप क्या बात करेंगे। खैर, ये इनकी जहालत है। इस बकवास को हम एक मोतबर तरीन बल्कि हसन सनद की रिवायत के साथ रद्द करते हैं, ऑथेंटिक रिवायत के सासाथ। इमाम तबरानी की ये मौजम कबीर तबरानी मेरे पास इस वक्त मौजूद है। इसकी जिल्द अव्वल में इमाम तबरानी सफ़ा नंबर 165 पर हदीस नंबर 182 लेके आए हैं जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा के फजाइल में, और तगड़ी तरीन सनद है इसकी। और खुद मौला अली फरमाता है, अन अली सल्लल्लाहु अलैहि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा, जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बिके व यरज़ा लिरज़ाके। अल्लाहु अकबर। इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बिके, अल्लाह तुम्हारे गजबनाक होने पर गजबनाक होता है, व यरज़ा लिरज़ाके, और आपके राजी होने पर राजी होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा के लिए। ये इमाम तबरानी अपनी मौजम कबीर में लेकर आए हैं। और सामीन गिरामी कदर, एज पर आवर प्रॉमिस अब इसकी सनद पर बात कर लें। इमाम अब्दुर रऊफ अल मनावी की किताब मनाकिब अज़-ज़हरा की ये शर्ह मेरे पास मौजूद है, शर्ह मनाकिब अज़-ज़हरा। इसमें हाफिज मनावी की इस किताब की शर्ह में जब यही रिवायत आई है अज़ तबरानी सफ़ा नंबर 250 पर, तो बिल्कुल वाज़ेह यहाँ पर इसकी आप तहकीम देख सकते हैं कि हाफिज हैसमी ने भी लिखा है इस हदीस को इमाम तबरानी ने रिवायत किया और इसकी सनद हसन है। अल्लाहु अकबर, ये हसन दर्जे की रिवायत है, यानी कि इंतहाई ऑथेंटिक तरीन रिवायत है जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा की फजीलत में, कि सैयदा की रजा अल्लाह की रजा, सैयदा का नाराज होना अल्लाह का नाराज होना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सामीन मोहतरम, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, ये वहाबी मौलवी को जाकर समझाएं कि मौलवी साहब आप क्या बात कर रहे हैं। अगर सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए, जो खुद कह रहे हैं मेरी बेटी की रजा रजा है, परवरदिगार है, खुदा की रजा है, तो क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकल कुफर कुफर नबाशिद अल्लाह से नाराज थे? क्या अल्लाह की रजा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से उठ चुकी थी? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आप बात तो कर देते हैं, लेकिन ये भी देखें कि आपकी बात कहां तक जा रही है। अल्लाहु अकबर। अब रह गई हजरत आयशा की बात, जो उन्होंने कहा कि अहले बैत के बारे में हजरत आयशा ने बहुत सारी फजाइल की रिवायात बयान की हैं, तो की होंगी डेफिनेटली। ये वो ज़वात कुदसी सिफात हैं जो सिर्फ हजरत आयशा से नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों से भी अपने फजाइल मनवा लेते हैं। दर्जनों तारीखी वाकयात है जहां हिंदुओं ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, यहूदियों ने आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न सिर्फ फजाइल बयान किए हैं, बल्कि वाक़या करबला के बाद जब यजीद लानती पलीत हरामजादे के हुक्म से अमीरुल मोमिनीन की दुख्तरान आलिया को कैदी बनाकर ले जाया जा रहा था, तो शाम की राह में बहुत से यहूदियों ने भी मदद की थी। तो ये वो ज़वात है जिन्होंने गैर मुस्लिम से अपना आप मनवाया, तो हजरत आयशा से मनवाना कौन सा मुश्किल काम था। लेकिन इसके बरअक्स सामीन गिरामी कदर, एक तल्ख हकीकत, क्या हजरत आयशा जिनके बारे में ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो अपने जंगे जमल के अमल को ठीक समझती थी, या अगर उस पर नादिम थी तो किस लिहाज से? क्या हजरत आयशा से कौन सा अमल ऐसा सरजद हुआ था जिस पर वो निदामत तो करती थी?
لیکن ندامت کا مین جو ان کا موٹو تھا وہ کیا تھا؟ آئیں ہم حضرت عائشہ کی تفسیری اقوال پر لکھی گئی کتاب سے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں. علامہ امداد اللہ انور صاحب استاد جامعہ قاسم العلوم کی کتاب تفسیر حضرت عائشہ میرے پاس اس وقت موجود ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 67 پر جنگ جمل کے متعلق امام زاہبی کی رائے کے انہوں نے یہاں نقل کی ہے. حافظ زاہبی فرما رہے ہیں کیا کہ حضرت عمارہ بن عمیر سے روایت ہے کہ انہوں نے ایسے شخص سے اس بات کو روایت کی ہے جس نے حضرت عائشہ سے خود سنا تھا جب آپ وقرنا فی بیوتکن سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کرتی تھی تو آپ کی عورتیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. یہ کرنا فی بیوتکن یہ اس آیت کا مطلب ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. امہات المومنین کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر باقاعدہ یہ حکم دیا تھا کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور اس سے باہر نہیں نکلنا، جاہلیت کی رسم و رواج سے پرہیز کرو. اللہ اکبر. اور حضرت عائشہ اس آیت کو پڑھ کر رویا کرتی تھی، اتنا کہ ابھی آپ نے پڑھا کہ ان کی عورت ان کا دوپٹہ باقاعدہ تر ہو جایا کرتا تھا آنسوؤں سے. تو حضرت عائشہ نے صرف اہل بیت کی مخالفت نہیں کی تھی جنگ جمل میں، بلکہ حکم الہی کی مخالفت کی تھی، سورہ احزاب کی اس آیت کی مخالفت کی تھی جس پر انہیں یہ ندامت کے آنسو بہانا پڑے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے گھر کی تفسیر ہے. سامعین گرامی قادر، اس میں کسی شیعہ کتاب کا دخل نہیں ہے، یہ حافظ زاہبی کی رائے ہے اور حضرت عائشہ کا اپنا عمل ہے. ان سے سورہ احزاب کی مخالفت سرزد ہوئی تھی، حکم پروردگار کی مخالفت سرزد ہوئی تھی، نہ کہ صرف مخالفت اہل بیت. اور اگر آپ اتنا کہہ رہے ہیں کہ وہ مخالفت نہیں تھی، کچھ ایسا نہیں تھا، بڑے شیر و شکر والے معاملات تھے، تو جنگ جمل کیا ہے مولوی صاحب؟ جنگ جمل کیا ہے؟ جنگ جمل میں آپ کے گھر کی کوئی خاتون لڑنے گئی تھی مولا علی سے؟ عقل کا تقاضا ہے. متواترات کا انکار کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے. تو سامعین گرامی قادر، میرا نہیں خیال کہ مجھے اس پر مزید کچھ بولنے کی ضرورت ہے، یہ مولوی صاحب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. خیر انشاءاللہ تبارک و تعالی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اگر یہ مولوی صاحب کو اس مسئلے میں کوئی پیچیدگی ہوئی تو ہم دوبارہ سے اس پر انہیں جواب دینے کے لیے ہر بار حاضر ہیں. والسلام.